العالمین الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد طہ الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم۔ اللہ رب العزت جل شانہ کے فضل و کرم سے آج ہماری ماہانہ درس قرآن و حدیث کی 23ویں نشست ہے جس میں ہم حاضری اور شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ آج کی اس درس کی نشست کے اندر ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنے عقائد و نظریات اور اعمال رکھنے اور ان پر پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہانہ درس قرآن و حدیث کی 23ویں نشست کا آج جو ہمارا عنوان ہے ذکر سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات اقدس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے نسبت، تعلق، قربت اور حضور کی بارگاہ اقدس میں جو ان کا مقام و مرتبہ، ان کا شرف و کمال، ان کی منقبت اور ان کی جو عظمت اور شان ہے وہ کتنی بلند و بالا ہے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے فضائل و کمالات کے حوالے سے چند بنیادی باتیں اور بڑی اہم باتیں جو اس پرفتن دور میں ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کو توجہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل، مناقب اور ان کی عظمت و شان کی بات آتی ہے تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کی باقی صحابہ کرام علیہ مردوان کے حوالے سے کچھ آپ کے امتیازات ہیں، امتیازی شخصیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے 3 طرح کے طبقات
وہ وجود میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں جو پیش گوئیاں فرمائیں، خبریں دیں، ان خبروں کی بنیاد پہ مختلف طرح کے گروہ اور طبقات وجود میں آئے، کچھ غلو کرنے والے، کچھ تنقیص کرنے والے، کچھ تکفیر کرنے والے۔ تو اس اعتبار سے مولا علی کی شخصیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں، آپ کے فضائل و مناقب کا بیان کرتے ہیں، تو ہمیں انہیں ان تمام جہات اور ان تمام باؤنڈریز اور حدود کا لحاظ کر کے آپ کی شخصیت کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ پیش کرنی ہوتی ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ سیدنا مولا علی کی ذات اقدس کا جب ذکر ہو، آپ کا تذکرہ ہو، تو کہیں ہم رافضیت کی حد تک نہ پہنچ جائیں، یا ناسبیت یا خارجیت کی حد تک نہ پہنچ جائیں۔ ان تمام حدود کو ہم نے پیش نظر رکھ کے عقیدہ اہل سنت اور اہل سنت کے منہج کے مطابق مولا علی کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں صحابہ اکرام علیہ مردوان کے فضائل کا ذکر ہوا، تو جتنے فضائل قرآن مجید میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کے عمومی طور پر بیان ہوئے، عمومی طور پر صحابہ کے ان فضائل کا مصداق جب ہم حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے شخصیات اور افراد کو دیکھتے ہیں، تو مولا علی مرتضیٰ کی ذات وہ ہیں، ان تمام فضائل کی مصداق ہمیں نظر آتی۔ جو میں نے آیا مبارکہ سورہ توبہ کی پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس پہ نبی کریم علیہ السلام کے مہاجرین اور انصار صحابہ کی فضیلت کو بیان کیا اور فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جو اول سبقت لے جانے والے صحابہ اور والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جو بلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ رب سے راضی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کی ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا کہ یہ بڑی کامیابی ہے، یہ فضیلت اور یہ منقبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین مہاجرین انصار صحابہ کی، اور اس فضیلت اور منقبت کا مصداق سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر بدرجہ اتم اور بدرجہ اولا ٹھہرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیات طیبات کو ہم پڑھتے چلے جائیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ جو صحابہ کے عمومی فضائل میں وارد ہیں، ان احادیث کا مصداق بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بدرجہ اتم اور بدرجہ اولا قرار پاتے ہیں۔ لیکن کچھ فضائل احادیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے وہ بیان فرمائے ہیں جو آپ کی خصوصیات میں سے ہیں، اور بالخصوص حضور نے ان کا ذکر کر کے ان کے وہ فضائل بیان کیے ہیں جو آپ کا خاصہ اور آپ کی خصوصیت اور آپ کی انفرادی اور امتیازی منقبت اور فضیلت میں سے ہے۔ ان میں سے چند احادیث جو کہ کتب احادیث میں سے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر صحیح احادیث ہے، وہ ہم نے انشاءاللہ تعالی ان کو سامنے رکھ کے تو سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے جو بنیادی باتیں ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے امتیاز اور انفرادیت اس اعتبار سے ذرا سمجھیں، جب ہم سیدنا صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں، فاروق اعظم کی بات کرتے ہیں، عثمان غنی کی بات کرتے ہیں، تو ان خلفائے ثلاثہ کو اہل سنت مانتے ہیں، روافض ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ روافض ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو مانتے نہیں ہیں، اور جب ہم ان تین صحابہ کی فضیلت کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ان کے فضائل اور مناقب کو صرف سنی مانتے ہیں، رافضی نہیں مانتے۔ لیکن جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت اور فضیلت کی بات کی جاتی ہے اور ان کی عظمت کی بات کی جاتی ہے تو سنی بھی ان کی عظمت کو مانتے ہیں، رافضی بھی ان کی عظمت کو مانتے ہیں۔ ان کے فضائل کے اندر وارد ہونے والی جو صحیح احادیث ہے
ان کو سنی بھی مانتے ہیں، روافض بھی مانتے ہیں، لیکن یہاں اختلاف جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان احادیث کی جو ایکسپلینیشن ہے، ان احادیث کی جو تشریح اور وضاحت ہے، وہ رافضی اپنے طریقے سے کرتے ہیں اور سنی اپنے منہج کے مطابق کرتے ہیں۔ اب سمجھیے ذرا یہاں بات کو کہ مولا علی کا ذکر جب ہوگا، جب ان کے فضائل کی احادیث کو پڑھا جائے گا، تو ہم نے ذکر مولا علی کرنا ہے بطریق اہل سنت، اہل سنت کے طریقے پر، روافض کے طریقے پر نہیں، ہم نے اہل سنت کے طریقے پر۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھئی وہ ایسے کہ حدیثیں وہی ہوں گی، روایات وہی ہوں گی، لیکن ان احادیث کی ایکسپلینیشن اور ان احادیث کی جو تشریح اور وضاحت ہے، ہم نے اس وضاحت کو لینا ہے صحابہ سے، تابعین سے اور امت کے اماموں سے، اور جو اہل سنت کا منہج ہے اس منہج کے مطابق ہم جب ان احادیث کی وضاحت اور تشریح لیں گے تو اس کا مطلب بالکل واضح ہوگا۔ لیکن اگر انہی احادیث کی وضاحت اور تشریح رافضی کرے گا تو وہ اپنے منہج اور اپنے عقیدے کے مطابق کرے گا، ان کی تشریح اور وضاحت ہمیں قابل قبول نہیں۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل و مناقب کے اندر وارد جو احادیث ہیں، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر، امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر، امام بخاری تقریباً 3701 سے لے کر 3707 تک 7 احادیث، اور امام مسلم رحمہ اللہ تقریباً 13 احادیث، امام ترمذی تقریباً 16 احادیث سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں ذکر فرماتے ہیں۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے ہیں، جو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی عظیم منقبت ہے، اور وہ حدیث ہے سیدنا مولا علی کی شان میں غزوہ خیبر کے موقع پر۔ 3701 نمبر حدیث امام بخاری ذکر فرماتے ہیں، سیدنا سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ خیبر کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ جب خیبر کا قلعہ مسلسل حملوں کے بعد فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں صبح جنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کے قلعے کو فتح فرما دے گا۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، فبات الناس، لوگوں نے اس حالت میں رات گزاری، یذوقون لیلتہم ایہم یعطاہا، ہر بندہ اس خیال میں تھا کہ صبح یہ جنڈا کس کو عطا کیا جاتا ہے۔ فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح جس وقت لوگ اٹھے بیدار ہوئے تو لوگوں نے صبح کی اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنڈا کس کو عطا کرتے ہیں۔ کلہم یرجو ان یعطاہا، ہر ایک کی آرزو اور تمنا تھی کہ یہ جنڈا مجھے عطا کیا جائے۔ جس وقت صبح ہوئی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب میرے چچا کا بیٹا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یشتکی عینیہ، یا رسول اللہ حضور ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی بارگاہ میں بلا کے لایا گیا۔ فلما جاء بصق فی عینیہ ودعا لہ فبرأ حتی کأن لم یکن بہ وجع۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جس وقت سیدنا علی آئے، حضور نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا، اللہ نے ان کی آنکھوں کو فوراً درست فرما دیا۔ صحابہ کہتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے کبھی علی کی آنکھوں میں کوئی کسی قسم کی پہلے تکلیف تھی ہی نہیں۔ فآتاہ الرأیۃ، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جنڈا عطا فرمایا، اور فقال علی یا رسول اللہ اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، سیدنا علی پاک نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ
تب تک قتال کرتا رہوں جب تک کہ وہ ہماری مثل نہ ہو جائے، یعنی جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پھر طریقہ ارشاد فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کے پہلے اسلحہ اور اپنے ہتھیار نہ اٹھائیں، بلکہ پہلے جا کے ان کو اسلام کی دعوت دیں، اور ان کو اسلام کی دعوت دیں حتیٰ یجب، فرمایا کہ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمُرُ النَّعَمِ۔ فرمایا کہ پہلے دعوت دینی ہے، تیری وجہ سے ایک بھی بندے کو اگر ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اسی حدیث کے مختلف طرق صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ صبح میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے صبح کے وقت وہ جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے خیبر کے قلعے کو فتح فرما دیا۔ یہ منقبت اور یہ فضیلت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ صحیح بخاری کے اندر دیگر بہت ساری کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی صحیحین میں متفق علیہ حدیث لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جاتے ہوئے اپنے بعض صحابہ کی انفرادی طور پر ڈیوٹیاں لگا دیں اور ان کے کام ذمے اور ان کے سپرد کر دیا، جن میں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے بچوں اور گھر کی خواتین کا سرپرست اور سربراہ پیچھے چھوڑا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگجو شخص تھے، جنگوں میں جانے والے، مارکوں میں جا کے مار کے سر کرنے والے۔ حضور کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتخلفونی فی النساء والصبیان، حضور آپ مجھے تبوک پر جاتے ہوئے واپس پیچھے بچوں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور عورتوں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی اما ترضى ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ فرمایا اے علی تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تجھے میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کو نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی فضیلت اور منقبت ہے، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ ارشاد فرمائی۔ یہاں یہ سمجھیے یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن اس حدیث کی بنیاد پر روافض اس کا ایک غلط مطلب اور ایک غلط تشریح بیان کر کے وہ اس سے یہ ثابت پھر وہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث کی بنیاد پہ ثابت ہوا کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور وصی تھے، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد خلیفہ بلا فصل جو شخصیت بنتے ہیں وہ حضرت علی بنتے ہیں۔ اس سے خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے، جبکہ اس حدیث کے اندر تشبیہ موجود ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ تشبیہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تشبیہ من کل الوجوہ اور ایک ہوتی ہے تشبیہ من بعض الوجوہ۔ تشبیہ من کل الوجوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مشبہ کو مشبہ بہی کے ساتھ تمام چیزوں میں اس کے مشابہ قرار دینا، اور تشبیہ من بعض الوجوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی خاص جہت سے، کسی خاص اعتبار سے یا بعض چیزوں کی وجہ سے مشبہ کو مشبہ بہی کے ساتھ تشبیہ دینا، اس کو کہتے ہیں تشبیہ من بعض الوجوہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی اور فرمایا کہ تمہیں میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ یہاں حضور نے
جنگ تبوک پہ جاتے وقت مولا علی کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جس وقت 40 دن کے لیے کوہ طور پر جانے لگے تو اپنے پیچھے اپنے بھائی جناب سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ اور اپنا نائب مقرر فرما دیا۔ تو ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام جب جنگ تبوک پہ جانے لگے تو حضور نے اپنے پیچھے سیدنا علی کو اتنے دنوں کے لیے خواتین اور بچوں پر سربراہ اور سرپرست مقرر کیا جتنے دن تک نبی کریم علیہ السلام جنگ میں مصروف رہیں گے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو آ کے باقی معاملہ اور جو نظام تھا سارا انتظام آ کے خود سنبھالا، اور جو ایک مقید اور محدود وقت کے لیے جناب ہارون علیہ السلام کو انہوں نے اپنا نائب مقرر کیا تھا وہ نیابت عارضی ختم ہو گئی، اور پھر خود جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی اسی منصب پہ آ کے سارا نظام سنبھال لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے علی تجھے میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے وقت اپنے بھائی ہارون کو پیچھے اپنا نائب چھوڑ کے گئے تھے، آج میں تبوک پر جاتے ہوئے تمہیں اپنا نائب پیچھے بنا کے جا رہا ہوں۔ یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام واپس آ کے سارا نظام سنبھال لیتے ہیں، ایسے ہی میں آ کے باقی نظام سنبھالوں گا۔ جتنی دیر تک میں تبوک میں مصروف رہوں گا اتنی دیر تک آپ میرے نائب اور میرے خلیفہ رہیں گے۔ اب دیکھیے ذرا، نیابت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نیابت کلی مطلق اور ایک ہوتی ہے نیابت جزئی مقید، یعنی کسی کا نائب ہونا، کسی کا جانشین بننا۔ مثال کے طور پہ بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، مسجد کا امام جو کہ کسی جگہ پہ امامت کے لیے خطابت کے لیے مقرر ہو، اگر وہ چند دنوں کے لیے وہاں سے جاتا ہے، وہ اپنا کسی کو نائب چھوڑ جاتا ہے کہ 10 دن کے لیے میں جا رہا ہوں اور 10 دن کے لیے آپ نے میری جگہ پہ نماز پڑھانی ہے، میری جگہ پہ امامت کروانی ہے۔ اب اس امام صاحب کا جو پیچھے نائب بن کے 10 دن کے لیے نماز پڑھائے گا وہ اصل امام کا نائب تو ہے، لیکن اس کو نیابت کلی مطلق کے طور پر نہیں دی گئی بلکہ جزئی مقید کے طور پر۔ جزئی مقید کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نیابت صرف امامت کی دی گئی، خطابت کی نہیں، صرف امامت کی، اور پھر وہ بھی ایک محدود وقت کے لیے کہ 10 دن تک آپ نماز پڑھائیں گے اور 10 دن کے بعد جب امام صاحب واپس آ جائیں گے اور آ کے سارا مسجد کا نظام بھی سنبھالیں گے، اسی طریقے سے وہ نمازیں بھی پڑھائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں نیابت جزئی مقید، یعنی ایک شعبے کے اندر اور ایک محدود وقت کے لیے نیابت کسی کو دینا۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک پہ جاتے ہوئے یہ جو نیابت اور اپنی جانشینی عطا کی ہے، یہ کلی مطلق کے طور پر نہیں، یعنی یہ نہیں کہ علی میرے بعد اب آپ ہر چیز میں میرے نائب اور جانشین بن گئے اور میرے بعد علی الاطلاق آپ مطلقاً خلیفہ اور نائب ہے، نہیں، بلکہ فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تمہیں میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس وقت جو سمجھے کہ اس وقت حاکم بھی تھے، اس وقت سارا نظام بھی ان کے کنٹرول اور ان کے ہاتھ میں تھا، جناب ہارون علیہ السلام ان کے نائب اور ان کے جانشین بنے ہیں، تو وہ ان 40 دنوں کے لیے اور وہ بھی اس نظام کے لیے جو نظام موسیٰ علیہ السلام ان کو دے کے گئے تھے۔ تو فرمایا کہ علی تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے روافض کا استدلال یہ ہے، وہ کہتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد حضور کا خلیفہ بلا فصل حضرت علی بنتے ہیں۔ تو جو میری طرف کیجئے، وہ کہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل بنتے ہیں، جیسے ہارون علیہ السلام کے خلیفہ اور نائب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور نائب حضرت ہارون علیہ السلام تھے، تو اسی طرح حضور کے خلیفہ اور نائب وہ
بلا فصل حضرت علی ٹھہرتے ہیں، جبکہ میں نے عرض کیا کہ یہاں تشبیہ من کل الوجوہ نہیں، تشبیہ من بعض الوجوہ ہے۔ اگر کوئی کہتا نہیں کل الوجوہ تشبیہ ہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تشبیہ من کل الوجوہ ہے تو پھر سمجھے موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ہارون علیہ السلام بھی نبی، یہاں حضور تو نبی ہیں لیکن حضرت مولا علی نبی، بولے مولا علی نبی۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی ہیں، ماں جائے بھائی ہیں، جبکہ جناب علی المرتضیٰ نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ سیدنا ہارون علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کی وفات ہوئی، وصال ہوا، جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد بھی حیات رہے اور حضور علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ ٹھہرے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد ان کے جانشین اور خلیفہ بلا فصل یوشع بن نون قرار پائے، اور یہاں سیدنا مولا علی حضور کے ڈائریکٹ خلیفہ بلا فصل قرار نہیں پائے۔ تو یہ ساری وجوہات جو ہیں اور یہ ساری جو وجوہات یہ بتاتی ہیں کہ یہاں جو تشبیہ ہے وہ من بعض الوجوہ تشبیہ تھی، وہ اس اعتبار سے تھی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہوئے اپنے پیچھے 40 دن کے لیے اپنا نائب اور اپنا جانشین حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے، تو یہاں تشبیہ تھی کہ جیسے میں اب جا رہا ہوں تو ایسے ہی ہارون علیہ السلام کو پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑا تھا، اے علی میں آج تمہیں اپنے پیچھے اپنا نائب چھوڑ کے جا رہا۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نیابت تقسیم فرمائی ہے، یعنی مولا علی کو بچوں اور عورتوں پہ سرپرست اور سربراہ بنایا۔ سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی جو نبینا صحابی تھے، ان کو نبی کریم علیہ السلام نے نماز میں اپنا نائب بنایا، یعنی مدینہ شریف حضور کے مصلی پہ کھڑا ہو کے صحابہ کو جو پیچھے وہاں قائدین رہ گئے تھے ان کو نماز نبینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے تھے۔ اب یہ عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی حضور کے نائب ہیں، لیکن کس کام میں، کس بات میں؟ نماز پڑھانے میں۔ مولا علی حضور کے وہاں نائب تھے، کس چیز میں؟ جو حضور نے ان کو گھر کی سرپرستی عطا فرمائی۔ ایک اور صحابی کو نبی کریم علیہ السلام نے پورے مدینہ شریف کا جو ناظم اور کوتوال بنایا، تو یہ حضور نے مختلف ڈیوٹیاں جو ہے وہ تقسیم کر دی تھی۔ وہ تمام صحابہ حضور کے جانشین اور نائب تھے، لیکن جزئی مقید کے اعتبار سے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے 9 ہجری کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور جانشین اور اپنا خلیفہ بنا کے امیر الحاج مقرر فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 9 ہجری کو وہاں صحابہ کو حج کروائیں گے۔ یہاں صدیق اکبر حضور کے نائب اور جانشین تھے، یہ بھی نیابت جزئی مقید تھی، یہ نیابت کلی مطلق نہیں تھی۔ لہذا اس حدیث سے روافض کا مولا علی کے لیے خلافت بلا فصل کا استدلال کرنا وہ درست نہیں ہے۔ اہل سنت اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، مولا علی کی عظمت اور شان اس میں بالکل موجود ہے، لیکن جو تشریح اس کی رافضی کرتے ہیں وہ اہل سنت کے ہاں معتبر نہیں۔ اب یہ چیزیں اور یہ تقسیم کرنے کی ضرورت اس لیے ہمیں پیش آتی ہے، جس طرح میں نے تمہید کے طور پر یہ بات عرض کی کہ جب ہم خلفائے ثلاثہ کی بات کرتے ہیں تو خلفائے ثلاثہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو صرف سنی مانتے ہیں۔ شیعہ اور رافضی ان صحابہ کو ماننے کے لیے تیار، بولے تیار۔ لیکن جب مولا علی کی بات آتی ہے تو مولا علی کو بحمد تعالیٰ اہل سنت مانتے ہیں اور شیعہ بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب ہم احادیث کی کتابوں کے اندر وارد شدہ صحیح احادیث کو دیکھتے ہیں، ان احادیث کو ہم بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی ماننے کے دعوے دار ہیں، لیکن شیعہ مان کے تشریح غلط کرتے ہیں، ان کی تشریح کو ہم سنی ماننے کے لیے تیار ہے، بولے تشریح ماننے کے لیے تیار۔ ہم اہل سنت و جماعت اپنے منہج اور اپنے اسلوب اور اپنے طریقے کے مطابق اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت وہ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک زبان سے اس بات کی پیشگوئی کی ہے
کہ سیدنا علی کے بارے میں مختلف طرح کے نظریات رکھنے والے لوگ وجود میں آئیں گے. ایک وہ ہوں گے جو محبت میں بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو نفرت اور عداوت کرنے والے ہوں گے، دشمنی رکھنے والے ہوں گے. ہم نے مولا علی کی شخصیت کا جب ذکر کرنا ہے، نہ بطریق روافض کرنا ہے، نہ بطریق نواسب اور خوارج کرنا ہے. ہم نے علی پاک کا ذکر بطریق اہل سنت کرنا ہے. ایک حدیث اہل سنت کی درجن سے زائد کتابوں کے اندر اور اہل تشیع کی بہت ساری کتابوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام سے مرفوعاً موجود ہے. اہل سنت کی کتابوں میں سے امام احمد ابن حنبل کی کتاب مسند احمد ابن حنبل میں 1380 نمبر، اور دوسری کتاب امام احمد ابن حنبل کی فضائل الصحابہ، اس میں 1089 نمبر، امام بخاری کی التاریخ الکبیر کے اندر، امام حیثمی کی مجموع الزوائد کے اندر، مسند ابی یعلا کے اندر، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور کم از کم درجہ حسن کی حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں مولا علی موجود تھے. حضور نے فرمایا یا علی فی کا مثل من عیسیٰ ابغضتہ الیہود حتی بہتوا امہ واحبتہ النصارى حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ. اے علی تیری ایک مثال، تجھ میں ایک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے ان سے بغض رکھا، حتیٰ کہ ان کے بغض میں ان کی والدہ پر تہمت لگا دی. وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، اور نصارہ نے ان کے ساتھ محبت اس طرح کی، حتیٰ انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، حتیٰ کہ ان کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا جو ان کا مقام نہیں تھا. تمہارے بارے میں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے، یعنی ایک محبت میں جو ہے وہ حد سے بڑھا دینے والے، اور ایک بغض اور عداوت میں آپ کے اوپر بہتان اور آپ کے اوپر افتراء کرنے والے. مولا علی فرماتے یہلک فی رجلان، میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائیں گے. محب مفرط یقرزنی بما لیس فی، میری محبت میں مجھے میرے مقام سے بڑھا دینے والا. ومبغض یحملہ شنآنی علی ابہتنی، اور میرے بغض و عداوت میں میرے اوپر افتراء اور میرے اوپر بہتان لگانے والا، مجھے بڑھانے والا بھی ہلاک ہو جائے گا، اور میرے بغض و عداوت میں میرے اوپر بہتان لگانے والا بھی ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے، اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا. بعض علماء اور محدثین نے اس کو کم از کم تعدد طرق کی بنیاد پہ اس روایت کو حسن قرار دیا ہے. اور یہی روایت اہل تشیع کا بہت بڑا عالم ہے ابو جعفر محمد بن حسن توسی، اس کی کتاب الامالی توسی کے اندر، اور یہ روایت شیعہ عالم شیخ صدوقی الامالی صفحہ 365 اور مجلس نمبر 89 کے اندر، اور یہی روایت ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 316 اور 17 کے اوپر، اور تفسیر فرات الکوفی کے صفحہ 151 پہ یہ روایت موجود ہے. اور مرفوعاً ابو جعفر محمد بن حسن توسی ان الفاظ کے ساتھ الامالی میں روایت نمبر 709 صفحہ نمبر 345 پہ لے کے آیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا یا علی ان فیک مثلا من عیسی ابن مریم، اے علی تجھ میں ایک مثال عیسیٰ ابن مریم کی ہے. احبہ قوم فافرطوا فی حبہ فہلکوا فیہ، ایک قوم نے ان سے محبت کی کہ ان کی محبت میں ان کو اس قدر بڑھا دیا، ان کی محبت میں ہلاک ہو گئے. وَأَبْغَضَهُ قَوْمٌ فَأَفْرَطُوا فِي بُغْضِهِ فَهَلَكُوا فِيهِ، ایک قوم نے ان سے بغض رکھا حتیٰ کہ ان کے بغض میں وہ ہلاک ہو گئے. وَاقْتَصَدَ فِيهِ قَوْمٌ فَنَجَوْا، اور ایک قوم نے درمیانہ رستہ اختیار کیا، میانہ روی اختیار کی، اور وہ میانہ روی اختیار کرنے والے کامیاب ہو گئے. میانہ روی اختیار کرنے والے کامیاب ہو گئے، اور محبت میں بڑھانے والے وہ بھی ہلاک ہو گئے، اور بغض اور عداوت میں آگے بڑھ جانے والے وہ بھی ہلاک ہو گئے. اور یہ ایک اور کتاب ہے نہج البلاغہ، اہل تشیع کے ہاں جو معتبر اور مستند کتاب مانی جاتی ہے. اس میں مولا علی کا خطبہ نمبر 125 صفحہ نمبر 353 پہ
مولا علی فرماتے ہیں سیہلے کو فیا صنفانے، دو قسم کی جو طبقات، دو قسم کے لوگ ہیں وہ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے. محب مفرط یذہب بہ الحب الی غیر الحق، میری محبت میں افراط کرنے والا، مجھے بڑھانے والا، حتیٰ کہ میری محبت اسے ناحق تک لے جائے. اور مفتی جعفر حسین شیعہ عالم اس کا ترجمہ ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے کہ یاد رکھو میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے. ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی افراط غلط راستے پر لگاوے گی، اور ایک میرے مرتبے میں کمی کر کے دشمنی رکھنے والے کہ جنہیں یہ اناد حق سے بے راہ کر دے گا. میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر حالت میں ہوں گے. تم اسی راہ پر جمے رہو اور اسی بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ، چونکہ اللہ کا ہاتھ اتفاق و اتحاد رکھنے والوں پر ہے. اور تفرقہ و انتشار سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ جماعت سے الگ ہو جانے والا شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے، جس طرح گلے سے کٹ جانے والی بیڑ بیڑیوں کو مل جاتی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اہل تشیع کی معتبر کتاب نہج البلاغہ صفحہ 353 پہ خطبہ نمبر 125 موجود ہے. آپ نے تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. ایک وہ جو مولا علی کی محبت میں ان کو حد سے بڑھائیں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو ان کے بغض و عداوت میں ان کو گٹانے کی کوشش کریں گے. مولا علی فرماتے ہیں تم درمیانے عقیدے والے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ. نہ تم رافضیوں میں سے ہونا، نہ ناسبیوں خارجیوں میں سے ہونا، بلکہ گویا کہ مولا علی فرماتے ہیں تم پکے سنی بن کے رہنا. اب یہ شخصیت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خلفائے ثلاثہ کے اعتبار سے ان کی ذات کچھ الگ انفرادیت رکھتی ہے. وہ اس اعتبار سے کہ ان کے بارے میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ان کو محبت میں بالکل آگے بڑھ جانے والے، اور ایک بغض و عداوت اور نفرت میں آگے بڑھ جانے والے. جب ہم نے مولا علی کا ذکر کرنا ہے، ان کی محبت کی بات کرنی ہے، ان کی عظمت و شان کی بات کرنی ہے، اگر ہم بطریق روافض کریں گے جو بڑھانے والے ہیں تو وہ ذکر بھی قابل قبول ہے. بولے قابل قبول ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں افراط ہوگا محبت میں. اور اگر ناسبیوں والا طریقہ اختیار کریں گے تو پھر بھی قابل قبول بلکہ مردود ہوگا. سنی ذکر مولا علی کرے گا تو اہل سنت و جماعت کے طریقے پر. دیکھیے جو نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی کی ایک مثال بیان فرمائی ہے نا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ فی کا مثل من عیسیٰ، اے علی تجھ میں ایک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے بارے میں دو طرح کے عقیدے بالکل انتہا کے اوپر، ایک نصارہ کا عقیدہ اور ایک یہودیوں کا عقیدہ. نصارہ نے اس طرح محبت کی کہ محبت میں اس قدر آگے بڑھے کہ انہوں نے خدا اور خدا کا بیٹا کہنے شروع کر دیا، اور یہودی اس قدر نفرت اور دشمنی میں آگے بڑھے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ ان کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ تعالیٰ زنا کی تہمت لگا دی. یہ دو انتہائیں تھیں جو درمیان میں رہے. وَاقْتَصَدَ فِيهِ قَوْمٌ فَنَجَوْا، جو درمیانی رستہ اختیار کرنے والے تھے، درمیانہ عقیدہ رکھنے والے تھے، وہ نجات پا گئے. مولا علی کی مثال حضور نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دے کے بتا دیا اور یہ واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح علی پاک کے بارے میں دو طرح کے لوگوں کے عقیدے ہوں گے، دو انتہا پر، ایک رافضیوں کا اور ایک ناسبیوں خارجیوں کا. تم نے نہ رافضی بننا ہے نہ ناسبی خارجی بننا ہے، بلکہ معتدل عقیدہ، اور وہ معتدل اور درمیانہ عقیدہ اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا. اب کئی مقامات پہ جلسوں میں، سٹیجوں میں، بیانات میں کیا ہوتا ہے، بس بیٹھ جائے بیان کر رہے تھے، ہوتا کیا ہے کہ تقریر ہو رہی ہوتی ہے، بیان ہو رہا ہوتا ہے، تو کئی جگہ پہ سٹیج سیکٹری، کئی جگہ پہ کئی خطیب حضرات مجلس کو دیکھ کے کہتے ہیں دیکھیں جی علی پاک کا ذکر ہو رہا ہے، چہرے دیکھیں، جس کا چہرہ بگڑ رہا ہے سمجھ لو کہ یہ منافق ہے، سمجھ لو کہ یہ دشمن ہے. حالانکہ اگر کوئی سٹیج پہ
تقریر کرنے والا، نقابت کرنے والا مولا علی کا ذکر بطریق اہل سنت کرے تو سنیوں کا چہرہ بگڑتا نہیں ہے، بلکہ سنیوں کا چہرہ اللہ کے فضل و کرم سے کھل جاتا ہے۔ وہ کون سا سنی ہے کہ جس کا چہرہ علی پاک کا ذکر سن کے معاذاللہ مرجھا جائے یا بگڑ جائے؟ وہ سنی ہو سکتا؟ وہ اپنا نام چینج کرے، اپنا نام تبدیل کرے۔ سنی مولا علی کا ذکر سن کے اس کا چہرہ بگڑتا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بطریق روافض کرے گا، بھئی عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذکر کرے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتے کرتے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دے یا خدا کہہ دے، تو کیا کسی مسلمان کو یہ گوارا ہوگا؟ مسلمان کے چہرے پر ناگواری کے آثار تو اس اعتبار سے ہوں گے کہ خدا کے رسول کو، خدا کے بندے کو نعوذ باللہ خدا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا، ناگواری تو ہوگی۔ اور یہ طریقہ ہمیں قبول ہے۔ اگر اہل سنت کا سٹیج ہو، اہل سنت کا منچ ہو، اور اس کے اوپر کوئی روافض کے طریقے پر مولا علی کا ذکر کرے گا تو پھر سنیوں کو وہ گوارا۔ اور جب ہم ذکر مولا علی اہل سنت کے طریقے پر کریں گے، اہل سنت کے منہج پر کریں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ذکر علی سن کے سینہ بھی ٹھر جاتا ہے، آنکھیں بھی روشن ہو جاتی ہیں۔ اصل میں ٹریک سے خود ہٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی نقیب حضرات، کئی خطیب حضرات، اور پھر وہ لوگوں کو ٹونٹ کرتے ہیں، لوگوں کو تانے دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ مولا علی کا ذکر گوارا نہیں کرتے، ان کو مولا علی کا ذکر ہضم نہیں ہوتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ سنی، ایسا کوئی سنی ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے مولا علی کا یا کسی صحابی کا ذکر یا اہل بیت کا ذکر گوارا نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں ہمارا اہل سنت کا عقیدہ تو وہ ہے کہ امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ صحابہ کا ذکر بھی، اہل بیت کا ذکر بھی۔ اب یہ جو حدیث ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے ساتھ ایک اور حدیث مسند احمد ابن حنبل سے، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، 952 نمبر اور ایک نسخے کے مطابق 954 نمبر، اور امام ابن ابی العاصم کتاب السنہ میں روایت نمبر 983 اور 986 دو سندوں کے ساتھ یہ حدیث لے کے آئے۔ سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں لَيُحِبُّنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُ النَّارَ فِي حُبِّي، ایک قوم مجھ سے محبت کرے گی، سنیے ذرا، ایک قوم مجھ سے محبت کرے گی لیکن میری محبت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ لَيُحِبُّنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُ النَّارَ فِي حُبِّي، میری محبت میں وہ جہنم میں جائیں گے۔ وَلَا يُبْغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُ النَّارَ فِي بُغْضِي، اور ایک قوم مجھ سے بغض رکھے گی حتیٰ کہ میرے بغض میں وہ جہنم میں جائیں گے۔ محبت میں بھی جہنم میں اور بغض میں بھی جہنم میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا علی کی محبت میں جہنم میں بندہ کیسے جا سکتا ہے؟ تو جو حضور نے مثال بیان کی ہے نا، تجھ میں ایک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اس مثال سے سمجھیں کہ جیسے نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کی جھوٹی محبت میں، کس میں؟ کیونکہ جب محبت میں بندے کو خدا یا خدا کا بیٹا کہے گا تو وہ محبت سچی۔ جب نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہیں گے محبت کے اندر، تو کیا وہ محبت سچی ہے؟ سچی محبت یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی سچی محبت ہے، اس میں بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی مانے گا، رسول مانے گا، خدا کا بندہ، خدا اور خدا کا بیٹا نہیں مانے گا۔ اگر خدا اور خدا کا بیٹا مانے گا تو وہ محبت سچی نہیں ہے۔ مولا علی کی سچی محبت وہ ہوگی، مولا علی خود فرماتے ہیں مناقب آل ابی طالب، ابن شہر اشوب کی کتاب ہے، کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جو مولا علی کی سچی محبت رکھتا ہے وہ مولا علی کی بات بھی مانے گا، مولا علی کی شان و عظمت کو بھی تسلیم کرے گا۔ اب اس حدیث کے مطابق ہمارے ائمہ محدثین نے ان روایات اور احادیث کی تشریح کرتے ہوئے ان طبقات کی نشاندہی کی ہے جو مولا علی کی ذات کے حوالے سے امت کے اندر پیدا ہوں گے۔ ان میں سے وہ کون کون سے طبقات ہیں، ان کا نام کیا ہے، مختصر میں آپ کے سامنے وہ عبارات پیش کر دیتا ہوں۔ امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 57 اور 58، یہ دارالحدیث القاہرہ مصر سے چھپی ہے، جلد نمبر 7 صفحہ 57 اور 58 پہ لکھتے ہیں ولیکن
من سکت ان ترحم مثل شہید امیر المومنین عثمان، فرماتے ہیں جو سیدنا عثمان غنی الشہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ترحم یعنی ان کے لیے دعا کرنے سے ساکت رہتا ہے، اس کی زبان حرکت میں نہیں آتی، ان کے لیے دعا کرنے کو درست نہیں سمجھتا اور ان کے لیے رحمت کی دعا نہیں کرتا، اس کے اندر تشیع ہے۔ اور اگر وہ سیدنا عثمان غنی کی تنقیص کرتا ہے یا ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، وہ شیعی جلد، تو وہ کٹر قسم کا شیعی ہے، یعذب، اس کو تعذیب کی جائے گی، وَإِن ترک إِلَى الشیخین، اور اگر وہ شیخین تک پہنچتا ہے اس طرح بے ضمن کہ نعوذ باللہ ان کا برائی سے ذکر کرتا ہے، فَهُوَ رَافِضِيٌّ خَبِيثٌ، تو وہ رافضی خبیث ہے۔ جو شیخین کا برائی سے ذکر کرتا ہے، ابو بکر و عمر کا نام لیتے وقت ان کو نعوذ باللہ برا بلا کہتا ہے اور ان کی تنقیص کرتا ہے، وہ خبیث قسم کا رافضی ہے۔ وَقَضَى مَنْ تَعَرَّضَ لِلْإِمَامِ عَلِي بِذَمٍ فَهُوَ نَاصِبِيٌّ يُعَذَّرُ، ایسے ہی جو مولا علی کا ذکر کر کے نعوذ باللہ تعالیٰ ان کی برائی کرے تو وہ کٹر قسم کا ناسبی ہے، اس کو تعزیر لگائی جائے گی۔ فَإِن كَفَّرَهُ فَهُوَ خَارِجِيٌّ مَارِقٌ، اور اگر نعوذ باللہ تعالیٰ وہ مولا علی کی تکفیر تک پہنچے اور مولا علی کو نعوذ باللہ تعالیٰ کافر قرار دینے کی ناپاک جسارت کرے تو وہ پکا کٹر قسم کا خارجی ہے۔ بل سبیلنا ان نستغفر للکل، فرماتے کہ ہمارا طریقہ اور ہمارا اہل سنت کی سبیل اور رستہ یہ ہے کہ ہم حضور کے تمام صحابہ کے لیے دعا کرتے ہیں، وَنُحِبُّهُمْ، اور ان سے محبت کرتے ہیں، وَنَقُفُّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور ان کے بارے میں ان کے مشاجرات اور ان کی جنگوں اور ان کی لڑائیوں کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں۔ ایک رافضیوں کا طریقہ، ایک ناسبیوں خارجیوں کا طریقہ۔ رافضی صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، عثمان غنی، عمر فاروق، صدیق اکبر کی تنقیص کرتے ہیں، ان کا بغض دل میں رکھتے ہیں، اور ناسبی مولا علی کا دل میں بغض رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضور کے سارے صحابہ کے لیے دعا کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی آپس میں مشاجرات اور ان کے جھگڑوں میں اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں۔ تو مولا علی کی محبت میں جو جھوٹی محبت ہوگی روافض والی، وہ بھی ان کو جہنم میں لے کے جائے گی، اور جو بغض ہوگا، عداوت ہوگی، وہ بھی لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی جو منقبت مولا علی کی لکھی ہے، اس میں آپ شعر لکھتے ہیں کہ ناسبی را بغض تو سوئے جہنم را نمود، رافضی از حب کاذب در سقر در آمدہ، یا علی ناسبی آپ کی بغض اور عداوت میں جہنم میں جائے گا، اور رافضی آپ کی جھوٹی محبت میں جہنم میں جائے گا۔ رافضی بھی جہنم میں جائے گا، ناسبی بھی جہنم میں جائے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے سنی مولا علی کی سچی محبت میں جنت میں جائے گا۔ اب اس حدیث کی بنیاد پہ یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جب ہم نے ذکر مولا علی کرنا ہے، اگر تو اس طرح کریں گے کہ بڑھاتے جائیں گے، اور جو حدود و قیود ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، ان کو کراس کریں گے، محبت میں اگر کوئی کرے گا باؤنڈری کراس کر جائے گا، وہ اہل سنت کے عقیدے سے باہر نکل کے کرے گا، تو وہ ذکر ہمیں قبول ہے، کیونکہ وہ رافضیوں کے طریقے پر ہے۔ اور اہل سنت جب ذکر مولا علی کرتے ہیں تو روافض کے طریقے پر نہیں کرتے، اہل سنت کے طریقے پر کرتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ذکر مولا علی کرے تو نعوذ باللہ تعالیٰ ان کی تنقیص یا ان کی اہانت کرے یا ان کا دل میں بغض رکھے، یہ بھی اہل سنت کو گوارا نہیں ہے۔ تو سیدنا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات اقدس کے فضائل و کمالات اور آپ کے مناقب کے اندر جو احادیث وارد ہیں، ان میں سے چند احادیث یہ، اور ایک معروف اور مشہور حدیث جو کہ صرف آخری حدیث انشاءاللہ اس پر بات مکمل کریں گے، جو کہ حدیث کی کئی کتابوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے بہت سارے صحابہ علیہ مردوان سے احادیث طیبات کی کتابوں کے اندر حدیث مروی ہے۔ مشہور حدیث آپ نے سنی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو بیان فرمایا، اور صحابہ کو جمع کر کے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے،
अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हें तुम्हारी जानों से ज़्यादा प्यारा और महबूब और अजीज़ नहीं? तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह बला, क्यों नहीं? फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मैं मौला यानी जिसका मैं महबूब हूँ उसका अली भी महबूब होना चाहिए। ये हदीस की मुतअद्दिद किताबों के अंदर मौजूद है, अगरचे सही बुखारी मुस्लिम के अंदर ये अल्फाज नहीं है, अलबत्ता इसके अलावा हदीस की दर्जनों किताबों के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कसीर सहाबा इस हदीस के रावी हैं। जहाँ तक इस हदीस की सेहत का ताल्लुक है, बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक इसकी सेहत पर कलाम है, जिस तरह इमाम अबू दाऊद, इमाम अबू हातिम, इमाम ज़ैली नस्बुर राया के अंदर, और इमाम कुर्तबी ने तफसीर कुर्तबी के अंदर, दीगर और उलमा और मुहद्दिसीन ने इस हदीस के ऊपर कलाम किया। लेकिन जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ये हदीस दर्जा सेहत को पहुँचती है और ये हदीस सही है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली की मनक़बत बयान की। अब इस हदीस के अंदर जो अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, इन अल्फाज की तशरीह के अंदर आगे रवाफिज़ और अहले सुन्नत के अंदर इख्तलाफ है। राफिज़ी इसकी तशरीह अपने तरीके से करते हैं और अहले सुन्नत इसकी तशरीह बिहम्दि ताला कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं। वो किस तरह? उसकी एक दलील मैं आपके सामने रखता हूँ। सैयदना इमाम हसन बिन अली यानी इमाम हसन मुसन्ना रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने किसी शख्स ने यह कहा, क्या मौला अली की मनक़बत और शान में ये हदीस नहीं है? मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, ये किताबुल इत्क़ाद के सफ़ा 141 पे इमाम बहकी इस रिवायत को लेके आए। तो इमाम हसन मुसन्ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल यकीनन मौला अली की शान में यह हदीस मौजूद है, लेकिन अगर तुम ये कहो कि इस हदीस की बुनियाद पे हज़रत अली की खिलाफत बिला फसल साबित होके खुलफ़ाए सलासा अबू बकर उमर नऊज़ बिल्लाह ताला गासिब और डिक्टेटर करार पाते हैं, तो फरमाते हैं ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। अगर मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला का ये मतलब होता कि अली पाक जो हैं वो खलीफा बिला फसल हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़सहुल अरब हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फसीह और वाज़ेह अंदाज में ये बयान फरमा सकते थे कि ऐ लोगो, मैं अपने बाद अली को छोड़ के जा रहा हूँ, ये मेरे बाद तुम्हारा कायम और तुम्हारा वली और तुम्हारा सरपरस्त और तुम्हारा जो है वो आका और तुम्हारा हुक्मरान होगा, मेरे बाद तुमने इसको खलीफा और हुक्मरान बनाना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्फाज इस्तेमाल जो किया वो ये है, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अब इस हदीस का सियाको सबाक बता रहा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पहले ये पूछा कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारी जानों से ज़्यादा प्यारा और अजीज़ नहीं? सहाबा ने अर्ज़ की हुज़ूर क्यों नहीं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहु व आदि मन आदाहु, या अल्लाह जो अली से प्यार करे तू उससे प्यार कर, और जो अली से अदावत रखे तू उससे अदावत रख। हुजूर ने पहले भी मोहब्बत का जिक्र किया, बाद में भी मोहब्बत का जिक्र किया, सियाको सबाक में मोहब्बत का जिक्र बताता है। यहाँ मौला माना औला बिल मोहब्बत है, यानी जिसको मैं महबूब हूँ उसको अली भी महबूब और प्यारे होने चाहिए। यहाँ खिलाफत बिला फसल का कोई सबूत मौजूद नहीं है, जो कि रवाफिज़ इस हदीस से लेते हैं और कहते हैं इस हदीस से साबित होता है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खलीफा बिला फसल हैं और अबू बकर और उमर और उस्मान ये खलीफा नहीं है, इन्होंने ज़बरदस्ती जो वो दौस के साथ नौज़ बिल्लाह खिलाफत पे कब्जा कर लिया है। रवाफिज़ का इस हदीस से इस्तिदलाल बिल्कुल सिरे से बातिल है। तो ये हदीस सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की अज़मत व शान के ऊपर बिल्कुल वाज़े और सरी बयान है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को इरशाद फरमा दिया कि जो जो हुजूर का उम्मती सरकार से मोहब्बत करता है, हुजूर को अपना मौला समझता है, वो अली को भी अपना मौला यानी महबूब समझे, वो अली के साथ प्यार करे, अली के साथ मोहब्बत करे। अल्लाह में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम आल तमाम सहाबा बिलखुसूस मौला अली की मोहब्बत में ज़िंदगी इसमें मौत नसीब फरमाए।